آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ کسی انسان کو اپنے سر کے اندر سے کیسے نکالتے ہیں۔ یہ میں نے نمرہ احمد کی بک سے کچھ باتیں لی ہیں۔ بک کا نام ہے میں انمول۔ آپ کو یہ بک ضرور پڑھنی چاہیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا یقیناً ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا جو کچھ وقت کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی چھپتی ہوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا موڈ غارت ہو جائے۔ ایسے لوگ ٹاکسک نہیں ہوتے، ان کا رویہ ٹاکسک ہوتا ہے۔ ان کو نکالنا مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلہ ان کے ساتھ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی لگامیں جو آپ نے کسی اور کے ہاتھ میں دے رکھی ہیں۔ اس ذہنی اذیت سے بچنے کے لیے آپ نے وہی کرنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی۔ پہلے یہ کہ کسی ایسے شخص سے ڈسکس کریں جس کا تعلق اس پورے معاملے سے نہ ہو، یعنی نہ وہ بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن ہو، لیکن ایک سمجھدار انسان ہو، تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ اس سے کیسے ڈیل کریں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حد قائم کرنا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک ایگزامپل اپنی دیتی ہوں کہ کچھ سالوں پہلے میں ایک مذہبی جماعت کے ساتھ کہہ لیں درس و تدریس کا کام کر رہی تھی۔ انہوں نے نیا امریکہ میں کام شروع کیا تھا، تو ان کے پاس لوگوں کی کمی تھی۔ تو میں کیونکہ ہر ہفتے جایا کرتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ شامل ہو جائیں جب تک ہمیں کوئی اور نہیں ملتا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس نہ کوئی ایکسپیرینس ہے اور میرے پاس زیرو کانفیڈنس ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ بہرحال انہوں نے مجھے کنونس کر لیا، اور میں بھی ان دنوں میں فری تھی، کوئی ایسی میری مصروفیت نہیں تھی، تو میں نے جوائن کر لیا۔ اب ہوتا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کو میری بات پسند آنے لگ گئی، میری دعا کرنا یا میرا ذکر کا کرنے کا طریقہ مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن لوگ جو تھے وہ بڑی جو باجی ہوتی تھی ان کو بتایا کرتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ مجھے پتہ چل گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ مجھے ایک ہمارے گروپ کی ایک خاتون تھیں، آنٹی تھیں، باجی تھیں، جو بھی تھیں، وہ مجھے ٹوک دیا کرتی تھیں اکثر بیچ میں۔ تو وہاں پہ میرا جو کانفیڈنس ہے شیٹر ہو جاتا، اور آگے مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی میں نے کہنا کیا ہے، ایون دو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ہر چیز سامنے لکھ کے رکھنی ہے، لیکن پھر بھی میں نہیں بول پاتی تھی۔ تو آہستہ آہستہ میرا دل جو ہے نا وہ چڑھنے لگ گیا۔ میں نے کہا اس طرح سے تو نہیں ہوتا۔ تو ان کا جو درس دینے کا طریقہ تھا وہ بھی یہ تھا کہ آپ نے کہیں اور سے بیان وغیرہ نہیں لکھنا، انہی کی کتابوں سے لکھنا ہے۔ تو وہ بھی تھوڑا سا مجھے ذہن میں آتا تھا کہ ایسے کیسے۔ بہرحال مین یہ تھا کہ مجھے میرے کانفیڈنس پہلے ہی نہیں تھا، اور پھر مزید نیچے گرنے لگ گیا تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آہستہ آہستہ میں نے جانا کم کر دیا، اور میں نے چھوڑ دیا جانا۔ اور ہوا یہ کہ پھر میرا بیٹا بھی چھوٹا والا ہو گیا، تو مجھے ایک اور بہانہ بھی مل گیا کہ میرے پاس اب وہ ویسے ٹائم نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے بہت دفعہ ریچ آؤٹ کیا کہ آ جائیں، آپ واپس آ جائیں۔ پھر مجھے انہوں نے تھوڑا سا مینیپولیٹ بھی کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ جب توفیق لے لیتا ہے تو ہی آپ نہیں کرتے، دس اینڈ دیٹ جیسے ہوتا ہے، لیکن میں نے کچھ ایسا نہیں دھیان کیا، اینڈ آئی نیور وینٹ بیک ناؤ دیٹ وین آئی تھنک اباؤٹ اٹ۔ وہ میں نے ایک باؤنڈری سیٹ کر لی تھی، اور میں نے کبھی ان کو کراس کرنے نہیں دی، اور میں نے واپس جا کے خود بھی کراس نہیں کی۔ تو یہاں پہ باؤنڈری کو ایسے سمجھنا ہے کہ یہ نہیں کہ دوسرا شخص کراس نہ کرے، آپ نے بھی واپس اس سچویشن میں پھنسنا نہیں ہوتا۔ سو یو ہیو ٹو رسپیکٹ یور اون باؤنڈریز ایز ویل۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ دوسرا ہی کہ حد قائم کرنا۔ یہ لفظ نمرہ احمد کہتی ہیں کہ ہماری ذہنی صحت کے لیے آب حیات کا کام کرتا ہے۔ آپ کو جب کسی کی کوئی چیز تنگ کرے گی، یا تو آپ اسی شخص کو بتائیں گے جس سے آپ کو مسئلہ ہے، یا پھر ایسے شخص کو بتائیں گے جس کا اس کے اوپر تسلط ہو، یعنی وہ کچھ کر سکے اس کے بارے میں۔ یہ سب باتیں اس چیز کی علامت ہیں کہ آپ کا خود میں کنٹرول ہے۔ آپ نے یہ کنٹرول نہیں کھونا۔ جیسے غصے میں سنا دینا، یہ چیزیں انسان کو کمزور کرتی ہیں اور بے بس بنا دیتی ہیں، کیونکہ کچھ رشتوں میں پھر ایسے ہوتا ہے کہ رشتہ بچانے کے لیے آپ کو ہی شاید سوری کرنا پڑ جاتا ہے، تو اس سے آپ طاقتور نہیں ہوتے، کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ قوی شخص وہ ہے جس کو اپنے غصے پہ کنٹرول ہے، نہ کہ ایک پہلوان۔
آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسروں کو کنٹرول نہیں کرنا، آپ نے خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ جیسے جب ڈائٹنگ سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے تو آپ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول ہے۔ اور تیسری اور سب سے اہم چیز جو آپ نے کسی بھی ٹاکسک رویے کے جواب میں نہیں کرنی ہے، وہ کرنی ہے، یعنی یو شوڈ ڈو دس، وہ یہ ہے کہ بریک لینا۔ اس کو یوں سمجھ لیں جیسے زخموں کی دوا اور مرہم پٹی۔ ٹاکسک رویہ ایک چھری کی مانند ہے، آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دینا ہے، چھری کی حدود سے بالکل دور۔ دیکھیں، ہر وقت ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی ایسے لوگوں سے قطع تعلق کر لینا مسئلے کا حل ہے، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو ہر جگہ ملیں گے، تو کس سے ہم جان چھڑائیں گے؟ لیکن ساتھ ہی ایسے لوگ بھی ملیں گے آپ ان سے روابط بڑھائیں، وہ پازیٹیو اچھے لوگ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں پریکٹس مانگتی ہیں، مجھے پتہ ہے، ایک دم سے جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں آتی، اور اسپیشلی اگر آپ عمر کے درمیانی حصے میں پہنچ گئے ہیں تو آپ کے لیے آپ کی جو ہیبٹس ہیں وہ تھوڑی مضبوط ہو جاتی ہیں، ان کو پھر بریک کرنا یا چینج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر ناممکن ہوتا تو شاید جو مسلمان ہوتے ہیں، ان کے نئے مسلمان ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا اپنے آپ کو بدلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں بدلنے کی صلاحیت رکھی ہے، اگر وہ انسان خود چاہے تو۔ لیکن یہ ڈسکوری آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنی کوئی بھی عادت عمر کے کسی بھی حصے میں بدل سکتے ہیں، البتہ محنت زیادہ لگتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فطرت انسان کی نہیں بدلتی، لیکن کچھ چیزیں جب ہم کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کی عادات ہم سے بہت مختلف ہوتی ہیں، تو کافی ٹائم تک ہم ان کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں کہ یہ بدلیں، لیکن جب وہ نہیں بدلتے تو آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں ہم ان جیسے ہونے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ ہماری فطرت نہیں ہوتی، وہ عادتیں ہوتی ہیں، تو ایسی عادتوں کو بدلا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنا کنٹرول نہیں کھونا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے ان کو چینج ہونے پہ مجبور کرنا ہے۔ آپ نے برائی میں چینج نہیں ہونا، آپ نے اچھائی میں چینج ہونا ہے، اور یہی اصل ویلیو ہوتی ہے۔ اور آپ نے گھبرانا نہیں، محنت جاری رکھنی ہے، اپنی حدود قائم رکھنی ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کا اپنے اوپر کنٹرول آ جائے گا۔